پروگرام میں آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ مہمان ہیں ڈپٹی کونسل جنرل جاپان ناکاگاوا یاسوشی صاحب۔ وعلیکم السلام، تو عید مبارک ہو۔ عید کا خوبصورت سا موقع ہے، آپ غیر ملکی ہیں، پاکستان میں عید کے اس تہوار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا موقع اور خوشی موقع، تو یہ میری طرف سے تو اپنی میں طرف سے مبارکباد کرنا چاہتا ہوں۔ کلفا یا کلفی گاجر و حلوہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا، لیکن مجھے سب سے بڑا اچھا لگتا ہے چپلی کباب۔ ہاں، بریانی بے شک۔ السلام علیکم جی، آپ سب کو عید کی سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد۔ عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو عید ہے پیار و محبت، امن و سلامتی اور خوشیوں کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہی ہوگی۔ تو جی عید کا تہوار ہوتا ہے تو عید کا تہوار جو ہوتا ہے وہ خوشیوں کا تہوار جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے، اور جب خوشیاں ہوتی ہیں تو خوشیاں جو ہیں اپنوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کچھ اپنے ہمارے سے قریب ہوتے ہیں اور کچھ اپنے ہمارے سے دور ہوتے ہیں۔ تو اگر اپنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اپنے جو ہوتے ہیں ہمارے ممالک بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ممالک جو کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ جب ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں تو یقیناً جو سننے والا ہوتا ہے یا کوئی جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ خاصا اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو عید کے اس پرمسرت موقع پر عید الفطر جہاں پر 400 جو ہے خوشیاں ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہیں، ہر طرف جو ہے خوشیوں کی بہار ہے، ہر ایک جو ہے عید کی اس پرمسرت اوکیجن کو جو ہے سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو ہم آپ اپنے ناظرین کے لیے جو ہے ایک ایسی خوبصورت سی شخصیت آج ہم اپنے پروگرام میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ان کے ڈیزگنیشن کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق جو ہے کسی دوسرے ملک سے ہے، اور جس ملک سے ہے وہ ملک بڑا پاورفل ہے، وہ پاورفل بھی ہے، اور دوسرا اس کے پاکستان کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں۔ درینہ تعلقات کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بہت سارے معاملات میں وہ سپورٹ بھی کرتا ہے، اس کی ثقافت بہت ہی منفرد ہے، ان کی روایات، ان کی تہذیب جو ہے یقیناً پوری دنیا میں جانی مانی اور پہچانی جاتی ہے، اور ان کے اگر کھانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی جو زبردست ایک ڈش ہے وہ پورے دنیا میں جو ہے پوری کہہ سکتے ہیں کہ نہ کہ صرف پاکستان میں، بر صغیر میں، بلکہ ساؤتھ ایشیا میں اور بہت سارے جو کانٹیننٹس ہیں وہاں پر خاصی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ تو پروگرام میں آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ مہمان ہیں ڈپٹی کونسل جنرل جاپان ناکاگاوا یاسوشی صاحب، جو کہ کراچی میں بطور ڈپٹی کونسل جنرل جو ہیں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، تو عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی عید مبارک، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ ہاں جی ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی یہ ہائی ہسٹری ریمارکس مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ عید کا خوبصورت سا موقع ہے، آپ غیر ملکی ہیں، پاکستان میں عید کے اس تہوار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو ہاں، یہ سب نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت اچھا موقع اور خوشی موقع، تو یہ میری طرف سے تو اپنی میں طرف سے مبارکباد کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، مبارکباد کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، عید کے عموماً جب عید کا تہوار ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان میں ایک جو ہے کہہ سکتے ہیں ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم عید پہ جو ہے مٹھائیوں کا تبادلہ کرتے ہیں، مٹھائیوں کا ایکسچینج کرتے ہیں، سویٹس کا، اور ہمارے یہاں کی جو مٹھائیاں ہیں نا وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہیں۔ تو آپ نے کبھی اتفاق ہوا کہ کراچی میں رہتے ہوئے کوئی مٹھائی جو ہے وہ کھائی ہو، اور اگر کھائی ہے تو کون سی کھائی ہے، کون سی مٹھائی کو آپ پسند کرتے ہیں؟ کلفا یا کلفی ارے بہترین۔ یا گاجر و حلوہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا، اور گلاب جامن، سب جلیبی بھی، سب تو مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے پسند ہے۔
ज़बरदस्त भाई। गुलाब जामुन भी पसंद है, जलेबी भी पसंद है, कुल्फ़ी भी पसंद है। ये वो हमारे आइटम हैं जो कि हमारे अमूमन तौर पे जो है हम लोग अपने घरों में नहीं इतना उसका इस्तेमाल करते, लेकिन बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसको ख़ासा एंजॉय करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो जैपनीज़ मेहमान हैं वो हमारे जो कह सकते हैं जो स्वीट डिश है उससे काफ़ी हद तक मुतासिर है। अच्छा, स्वीट डिश तो हो गई, स्वीट डिश के साथ अगर नमकीन की बात ना की जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कराची के कौन से खाने आपके दिल को छू लेते हैं? ये टिपिकल सिंधी या मुहाजिर का खाना नहीं है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगता है चपली कबाब। और हलीम भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बिरयानी बेशक, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तो पाए क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा है। ये मेरे पेट के लिए थोड़ा सा हैवी है। अच्छा। अच्छा, चपली कबाब के जो जायके होते हैं वो तो इंतहाई मुनफरिद होते हैं। कुछ चपली कबाब इस तरीके के होते हैं कि वो उसमें सब्ज़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, टमाटर अपना जायका जो है बढ़ा रहा होता है। तो आपको चपली कबाब कौन से वाले पसंद है? ज़्यादा चटपटे वाले जिसमें चाट मसाला भी डाल दिया जाता है ऊपर से, या सिंपल वाले जो चपली कबाब हैं वो आपको पसंद है? असल में पेशावाली, क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद में सफारत खाना जापान में काम करता था तकरीबन 25 साल पहले, तो उसी दिनों में पाकिस्तानी सूरत इतनी बुरी नहीं थी, मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से। तो मैं हर दो हफ्ते तो पेशावर अपनी गाड़ी तो ड्राइव करके पेशावर का दौरा करते, और ऑथेंटिक पेशावरी कबाब तो मकसद सिर्फ यही था, ऑथेंटिक सही पेशावरी कबाब। अच्छा, जापान के खानों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जापान की बड़ी खूबसूरत सी एक डिश है सुशी, उसको गालिबन कहा जाता है सुशी। तो ये सुशी जो है किस तरीके से बनती है, और ये इसमें क्या चावलों का इस्तेमाल होता है? लेकिन ये वजाहत करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नाम या सुशी सुशी। सुशी आप बिल्कुल सही, तो सुशी कह सकेंगे जी हाँ। असल में मेरा अपना निकनेम इस्लामाबाद में तो सुशी था। ओके। जी जी हाँ, सुशी बुनियादी तौर पर तो ऊपर तो मछली और नीचे तो क्या नाम चावल है, लेकिन आजकल पूरे दुनिया में बहुत मशहूर हो गए हैं सुशी, हो गई है। इसी वजह से जगह जगह तो ये क्या नाम मुख्तलिफ सुशी मिलती हैं। तो अमेरिका में तो ये ऐसी सुशी बहुत मशहूर है जैसा जापान में बिल्कुल नहीं मिला वाला। जी जी मेरी दुआ है आने वाले दिनों में, आइंदा में पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी सुशी मिलेगी। जापानियों को बहुत पसंद है मछली या झींगा मछली, ख़ास तौर पर झींगा मछली तो मेरा ख्याल है शायद पूरे दुनिया में सबसे बड़ा शौक कौमी जापानी। तो अभी मैं देख रहा हूँ ये पोटेंशियलिटी। तो हाँ, तो अगर ये पाकिस्तान जापानियों के लिए अच्छे झींगा मछली फराहम कर सकें तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने के लिए एक राज होगा ये झींगा मछली या मछली ये एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान से। हाँ बिल्कुल, तिजारती शुबे में बड़ी बेहतरी आ सकती है कि जैसे कि इन्होंने एक आइडिया दिया कि झींगे और मछली की अगर तिजारत जो है जापान के साथ मज़ीद उसको की जाए तो एक बहुत अच्छी इकोनॉमी, एक ट्रेड जो है उसमें बेहतरी आ सकती है। अच्छा, आपने सुशी का जिक्र किया, आपने कहा कि दुनिया में जो बड़ी मुख्तलिफ वैरायटी जो है इसकी आम हो चुकी है, लेकिन जो असल जो है सुशी है जो कि जापान की है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? चावल ये पकाने के लिए ये हम बिल्कुल समझ सकेंगे और पहचान सकेंगे चावल की क्वालिटी और चावल की क्या नाम ये मज़ा टेस्ट,
یہ تو بالکل بیرونی ملکوں سے بالکل مختلف ہے جاپان. اگر آپ جاپان کا دورہ کریں تو بالکل اچھی طرف یہ سمجھ آئے گی یہ فرق کیا ہے جاپانی اوتھینٹک سوشی اور بیرونی والی. تو میں ایسا نہیں کہوں گا بیرونی والا تو ٹھیک نہیں, یہ ایسا میں نہیں کہوں گا, لیکن تو اوتھینٹک روایتی جاپانی سوشی کیسی ہے یہ تو ہماری کھانے تو ابھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیا نام جاپانی ثقافت یہ دکھانے کے لیے تو انشاءاللہ اسی سال جاپانی فوڈ فیسٹ جیسے یہ پروگرام بنے تو یہ اچھا بہت اچھا موقع ملے گا پاکستانیوں کے لیے. بہت اچھا, بالکل, اور یہ ہمارے لیے بہت ایک پریویلیج کی بھی بات ہو سکتی ہے اس لحاظ سے بھی. اچھا, عید کے حوالے سے ہم کیونکہ ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں عید کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اور آپ خود بھی پاکستان کے رنگوں میں جو ہے وہ گھل مل جاتے ہیں, اور خود بھی آپ کی عید جو ہے ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں جو ہے آپ ہمارے شامل ہیں. جاپان کے حوالے سے مجھے بتائیں, جاپان میں جب عید کا تہوار ہوتا ہے, اوکیجن ہوتا ہے, تو جاپنیز جو لوگ ہیں ہمارے بھائی بہن ہیں وہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتا ہے عید؟ اصل میں جاپان میں اتنی زیادہ مسلمان کی آبادی تو نہیں ہے, لیکن مثال طور پر وہ شہر ہے جہاں مسلمان بہت زیادہ رہتے ہیں, جیسے بیرونی ملکوں سے آنے والے پاکستانی برادری بھی بہت زیادہ ہے جاپان میں. تو اس میں تو کمیونٹی کے اندر یہ ہارمونائز کرنے کے لیے عید یہ جاپانی بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی جاپانیوں کے لیے عید اور مسلمانوں کی ثقافت تو اتنی بڑی متاثرات نہیں ہے. لیکن آج کل جاپان کے سامنے بہت مشکلات آ رہی ہے یہ آبادی شرنک کرنے کے لیے. اسی وجہ سے ہم پاکستانی سے لیبر ورکر تو زیادہ یہ برآمد کرنے کی تیار کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بالکل آئندہ میں زیادہ مسلمان اور مسلم ثقافت تو یہ آ رہے ہیں جاپانی کو, اور جاپان بالکل اس سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو عید تو ہمارے لیے بھی جاپانیوں کے لیے بھی اتنی خاص موقع نہیں ہے ابھی, لیکن آئندہ میں شاید جاپانی اور مسلمانوں کے ساتھ یہ عید مبارکباد کریں گے, میرا خیال ہے. بالکل کریں گے, اور ظاہر سی بات ہے ہر کسی کی اپنی ثقافت ہوتی ہے, اور وہاں پر جو ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے اور پھر جو میجورٹی ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے. تو لیکن جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو خوشیاں یہاں پر کچھ زیادہ ہی ہیں, کیونکہ ہمارا تو ایک چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے وہ گھر کے باہر جو ہے غبارے لے کر جو ہے عید کو سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے, اور عیدی کا جو رجحان ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے. اچھا, آپ نے ویسے عیدی ویدی دی ہے, آپ نے عملے کو دیا آپ نے عیدی؟ عیدی ہاں جی ہاں عیدی انعام ہے نا عیدی. ہاں تو میں کروں گا, تو اپنے رہائش کا بھی کام کر رہے ہیں یہ ملازمتوں کے لیے. ہاں لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے؟ جی ہاں جی بالکل جی ہاں, کیا نام ویلکم کروں گا. اچھا ویلکم کروں گا. چلے جی, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروگرام کے لیے جو بریک ہے وہ بڑے معنی رکھتا ہے. جب ہم پروگرام کے بریک کے بعد آئیں گے تو ان سے جانیں گے کہ اتنی خوبصورت سی یہ جو اردو بولتے ہیں, اس اردو کے پیچھے بولنے کا کیا راز ہے, اور انہوں نے اردو جو ہے بولنا کیسے سیکھا اور کس سے یہ متاثر ہے. تو پروگرام میں چھوٹا سا ایک بریک شامل کرتے, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پروگرام ٹی ٹائم.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी टाइम वॉइस ऑफ साउथ एशिया के साथ। और आज हम ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन आपके साथ लेकर आए हैं। ईद उल फितर का पुरमसरत मौका है और जापानीज डिप्टी कौंसल जनरल इस वक्त हमारे मेहमान हैं। और जापानीज कौंसल जनरल की बड़ी खूबसूरत सी बात ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताई थी कि वो उर्दू जो है बहुत अच्छी बोलते हैं। तो उर्दू बोलने के पीछे क्या राज है, वो किससे मुतासिर हैं और इस उर्दू पर अबूर हासिल करने के लिए उनको कितना वक्त दरकार लगा, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। योर एक्सेलेंसी, उर्दू इतनी खूबसूरत एक ज़बान है और ये ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये ज़बान बरसगीर की ज़बान है। और ये ज़बान एक ऐसी शोहरत रखती है जो कि लोगों के दिलों को तो जोड़ती है बल्कि एक आपकी तहज़ीब की, आपकी सकाफ़त की अक्कासी भी करती है। तो उर्दू ज़बान, आप परदेसी हैं, उर्दू ज़बान आपने कैसे सीखी? मैंने बीए की उर्दू में जापान में की। जापान में। तो जापान में दो यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ हम सीख सकते हैं उर्दू, शोबा उर्दू मौजूद हैं। एक तो टोक्यो वाली और दूसरी तो ओसाका वाली है। मैं ओसाका वाला हूँ, लेकिन मेरे लिए पाकिस्तान और उर्दू का सफ़र के आगाज़ तो और पुराना है। वो तो 1976 में एक जापानी पहलवान पाकिस्तान का दौरा किया, कराची, और कराची क्रिकेट नेशनल स्टेडियम पे एक पाकिस्तानी पहलवान के मुकाबले में रेसलिंग मैच की, अक्की पहलवान, अकरम पहलवान। तो उसी दिन मेरे अपने वालिद साहब ने मुझे टीवी दिखाई ये मैच, और उन्होंने मुझे बताया, बेटा देखो अभी इन्हों की मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम मुल्क में, पाकिस्तान नाम के मुल्क में। तो ये तो मेरे लिए पहला तजुर्बा था पाकिस्तान का। तो उसके बाद 1988 अगस्त में मैं ये दिन तो जब मैं पहली दफ़ा मेरे अपने जेब से अखबार मैंने खरीदा, जिसके हेडलाइन तो लिखा गया है पाकिस्तानी सरदार हादसे में इंतकाल हुआ, ये जनरल ज़ियाउल हक के। ये हेडलाइन मैंने देखकर बिल्कुल समझ आ गया, ये इन्हों की पहलवान का मुल्क है। और उसके 2 सालों के बाद हमारे शहंशाह एम्परर तो रुखसत हो गए। तो पूरे दुनिया से सदर या वज़ीर आज़म आ गए, जापान का दौरा किया और जनाजा में शिरकत की। तो इसमें 2 बहुत मशहूर ख़वातीन थी। एक तो फ़िलिपाइन सदर कोरिया की और दूसरी तो पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो उसके बाद मैं मौका मिला ये यूनिवर्सिटी में क्या मेजर करेंगे, तो बिल्कुल मैं मिल गया ये उर्दू का नाम। तो इसी वजह से मैं उर्दू मतलब तो इन्हों की पहलवान का मुल्क और वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मुहतरमा बेनज़ीर का मुल्क, इसी वजह से मैं पाकिस्तान पर दिलचस्पी उसी वक्त बहुत बड़े थे। तो ये वजह है सकते हैं। और जैसे कि हमारे जापानीज़ डिप्टी कौंसल जनरल साहब ने फरमाया कि ग्रामेटिकली जापानीज़ के लिए इतनी मुश्किल नहीं है। अब आया कि ये नहीं पता कि अब हमारे लिए जापानीज़ सीखना कितना मुश्किल है, आई डोंट नो, मुश्किल है? नहीं, आज कम से कम डेली कन्वर्सेशन लेवल जापानी ज़बान तो शायद
پورے زبانوں میں آسانی زبان کا ایک ہے میرا خیال ہے، لیکن لکھنے اور پڑھنے تو مشکل ہے، لکھنا پڑھنا مشکل ہے. ویسے بولنے تو سکتے مطلب آپ کو صرف اور صرف انوائرمنٹ وہ چاہیے کہ اگر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے روز بروز جو ہے بول رہے ہوں تو پھر آپ سیکھ سکتے ہیں. زبردست. اچھا اردو زبان کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو اردو کی جب بات ہوتی ہے تو اردو میں بہت سارے ہمارے جو شعراء ہیں ان کا نام بھی آ جاتا ہے، اور جہاں پر اردو کی بات ہوتی ہے تو مولوی عبدالحق ان کا نام جو ہے وہ ضرور آتا ہے. تو اگر آپ اردو کی کتابیں کبھی آپ کا اتفاق ہو پڑھنا، یا جب آپ یہ بھی کر رہے تھے، تو آپ کو کون سے اردو شاعر کے حوالے سے بتایا گیا، یا آپ کس سے متاثر ہیں اردو شاعری میں؟ شاعر اس سے پہلے کیا نام مولانا عبدالحق صاحب، یہ بابائی اردو ہے. بابائی اردو. جی جی آپ تو سب جانتے ہیں. جی 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 یاد آ رہا ہے. ہاں ویسے لیکن بدقسمتی سے میں ادبی والا نہیں ہوں. اچھا. ہاں لیکن صرف ایک شاعر تو مجھے یاد آ رہا ابھی، میر تقی میر صاحب. میر تقی میر. کیونکہ میرے استاد جاپان کے کیا نام، جاپان کے بابائی اردو نہیں ہے، لیکن جاپان مقیم اردو استاد میرے استاد سو یامانے صاحب نے مجھے وہ یہ شاعر پڑھا تھا تو دکھایا. تو یہ تو وہی ہے. کیا نام ہے، ابتدائے میں بھول رہا ہوں ابھی کیا بولوں گا. ابتدائی عشق. ابتدائی عشق روتا ہے کیا، تو آگے دیکھیے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ تو ذہن میں بیٹھ چکا ہے. جی ہاں. اچھا میر تقی میر کے حوالے سے آپ نے بتایا، تو میر تقی میر کی جو شاعری ہوتی ہے اس کو سمجھنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو آپ کے لیے کتنا مشکل تھا میر تقی میر کی شاعری کو سمجھنا؟ نہیں تو میرے استاد جی نے مجھے بتایا شاید علامہ اقبال وہ فلسفی ہے نا، فلسفی، اور فائز احمد فائز تو وہ بہت سیاسی ہیں. لیکن آپ کو کیوں لگا کہ وہ سیاسی ہے؟ اصل میں ایمبسی میں سفارت خانے میں سربراہ تھا شعبہ سیاست، اسی وجہ سے میں سیاسی ڈیولپمنٹ اسی ملک کے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک غیر ملکی ہمارے مراسلوں سے بھی واقف ہے، ہمارے مضمون سے بھی واقف ہے، ہمارے جو شاعر ہے جو کہ جن پر کہہ سکتے ہیں کہ اردو جو ہے نربھر کرتی ہے، ان سے بھی واقف ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا بچہ ہے، جو ہمارے معاشرے کا بچہ ہے، وہ ان لوگوں سے واقف نہیں ہے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جو نیگلیجنس ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اہمیت دیں. جس طریقے سے ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہماری زبان کو اپنا رہے ہیں، ہماری زبان کو فوقیت دے رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو پہچان رہے ہیں، تو ایک شوق جو ہے ہمیں بھی اپنی زبان کے اندر رکھنا چاہیے کہ جو ایک ٹینٹرم ہم لے آتے ہیں نا کہ ایک انگریزی زبان اگر ہم سیکھ لیتے ہیں اور سامنے کسی پر امپریشن ڈالنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انگریزی کے 2 ٹیڑھے منہ بنا کر جملے بول دیے جائیں تو آپ کا امپریشن جو ہے وہ بہت اچھا پڑے گا، سامنے والا آپ سے متاثر ہو جائے گا. تو یہ بالکل بھی یہ المیہ جو ہے، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے، اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو پروگرام میں چھوٹا سا بریک دوبارہ سے شامل کر لیتے ہیں. آپ کیا کریں، بریک جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن اتنی زبردست سی، اتنی خوبصورت سی، اتنی چٹپٹی سی گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں پر شاعری کا بھی تڑکا ہو، اردو زبان کی بھی محفل کا ذکر ہو، تو وہاں پر جو ہے اس موضوع سے ہٹنے کا دل جو ہے بالکل بھی نہیں کرتا. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. اب بریک کے بعد دوبارہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے تو قونصل جنرل صاحب سے کچھ مزیدار اور چٹپٹی اندر کی باتیں جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے. تو کہیں مت جائیے گا، پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پروگرام ٹی ٹائم. ویلکم بیک فرام دا بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عید اسپیشل ٹرانسمیشن وائس آف ساؤتھ ایشیا کے ساتھ پروگرام ٹی ٹائم. ہمارے آج کے مہمان ڈپٹی قونصل جنرل جاپان. بڑی خوبصورت سی اچھی آپ سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ ویسے ٹاکیٹیو ہیں، باتونی ہیں، یا صرف آج ہمارے ساتھ جو ہے اتنی ساری گفتگو ہو رہی ہے؟ اصل میں ٹاکیٹیو تو یہ میں گپ شپ کرنے تو بہت شوق ہے مجھے،
جی جی نظری جی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ یہ گپ شپ کرنا تو جی نہیں، بہت شکریہ. اچھا آپ بائی نیچر بڑے ہمبل ہیں، بہت اچھی نیچر ہے آپ کی، لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے جو ہمارے کونسل جنرلز ہوتے ہیں تو وہ ان کے اندر تو بڑا ٹینٹرم ہوتا ہے اور بڑے غصے والے بھی ہوتے ہیں. وہ تو ہر کسی سے بات بھی نہیں کرتے، نہ وہ جولی ہوتے ہیں نہ وہ ہمبل ہوتے ہیں. تو آپ اتنے منفرد کونسل جنرل کیوں ہیں؟ وائی آر یو سو چینج؟ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے شاید جو اپنی قومیت نہیں ہے، شخصیت. تو جاپان بہت مختلف والے ہیں پورے دنیا سے، سنجیدہ اور محنتی. یہ تو شاید متاثر اور اصلات تو ہماری کیا نام طبیعت نہیں ہے، ہماری تمیز پر یہ اصلات ہے. اچھا ڈرامے یا فلمیں، پاکستانی ڈرامے یا فلموں کے حوالے سے آپ ویسے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو کبھی کوئی ڈرامہ ورامہ دیکھا پاکستان میں؟ کوئی شوق ہے دیکھنے کا؟ جی 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 کون سا؟ لیکن نام تو بالکل بھول گیا ہوں، لیکن وہ ڈاکٹر کیا نام تھا اس کے مصنف کا نام تو مجھے بھول گیا، لیکن یہ تو طنز و مزاح، یہ ٹی وی ڈرامہ ہے. یہ 24 نہیں ہے، لیکن جیو ٹی وی کے چینل پہ میں کبھی کبھی دیکھ رہا ہوں. ماہرہ خان کو آپ پسند کرتے ہیں ویسے؟ شی از دا سپر اسٹار جی آف جی پاکستان. سپر اسٹار ہے تو سپر اسٹار کا نام تھا یہ فلم نہیں نا؟ اچھا سپر اسٹار بھی فلم ہے. اچھا سپر اسٹار آپ نے دیکھی تو ماہرہ کال خان کی 5 میں. اداکاری نے آپ کو متاثر کیا؟ جی ہاں جی ہاں. زبردست زبردست. بھائی ماہرہ خان کے چرچے جو ہیں، جاپانی کونسل جنرل، ڈپٹی کونسل جنرل جو ہے وہ بھی ماہرہ کی کارکردگی سے متاثر ہیں. اور کیوں نہ ہو جی، ہمارا فخر ہے، ہمارا کہہ سکتے ہیں ہماری فنکارہ ہیں، اور ایک ایسی فنکارہ ہے جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. اچھا صرف ڈرامے ہی دیکھے یا فلمیں بھی کبھی اتفاق ہوا فلمیں جا کے دیکھنے کا؟ فلمیں دیکھی آپ نے ویسے پاکستان میں؟ جی لیکن سنیما جانے کا موقع نہیں ملتا. موقع نہیں ملتا یا کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اگر نیٹ فلکس تو اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں ویسے نیٹ فلکس نے سینما کا جو ایک رجحان تھا، جو ایک انٹرسٹ تھا، وہ ختم کر دیا نیٹ فلکس یوزرز؟ یہ صرف پاکستان میں یا جاپان میں بھی ایسا ہی ہے؟ جاپان میں بھی ایسا ہے، لیکن اداکارہ نہیں ہے، لیکن میرے اپنے دوست اداکار شہزاد روی صاحب، اس سے میں دوستی بنی تو وہ بہت اچھے والے ہیں. تو یہ موقع پر یہ تو ان کا نام تو ذکر کرنا. بالکل بالکل. شہزاد روئے نہ کہ صرف گلوکاری میں انہوں نے اپنی نمایاں حیثیت بنائی ہے، بلکہ وہ ایک سماجی رہنما بھی ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کیا نام تھا جس کا؟ زندگی تو زندگی ٹرسٹ. بہت اچھا ان کا وہ ادارہ چل رہا ہے اور اس سے پتہ نہیں کتنے طلبہ و طالبات جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا شہزاد سے آپ کی دوستی ہے تو شہزاد سے کبھی آپ کو اتفاق ہوا کہ کوئی گانا وانا سیکھ لوں یا کبھی گنگنایا آپ نے شہزاد کے ساتھ بیٹھ؟ میری دعا ہے. ہاں لیکن ابھی تک موقع نہیں ملا. شاید وہ بہت مصروف آدمی ہے نا. اچھا آپ کو ویسے اگر کبھی اداکاری کا موقع ملے، اداکاری کا کبھی آپ کو ایکٹنگ کرنے کا موقع ملے پاکستان میں، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے کردار نبھانا ہے اور آپ جو ہیں ہیرو ہیں اور آپ کی جو ہیروئن ہے وہ ہنا دل پذیر ہیں، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آرٹسٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کون سا کریکٹر نبھانے میں فخر محسوس کریں گے؟ آپ ولن والا کریکٹر کریں گے یا ہیرو میں جو ہے آپ جو ہے ایک ہمبل پرسن کا کریکٹر اپنائیں گے یا بہت غصے والا ایک کریکٹر اپنائیں گے؟ کون سا کریکٹر آپ کرنا چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملے؟ جو بھی ٹھیک ہے، لیکن خواتین تو بہتر ہیں. چلے دل کی بات جو ہے زبان پر آ گئی. چلے صرف سلام کرنا چاہتا ہوں. صرف سلام کرنا چاہتا ہوں. اچھا انہوں نے پوری بہت اچھا آپ نے کور کیا. اور اگر بہت اچھا آپ نے کور کیا. ہاتھ ملنا چاہتا ہوں اور تصویر کھینچنا چاہتا ہوں. تصویر صرف اور صرف ہاتھ ملائیں گے، سلام کریں گے اور تصویر کھینچیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. چلیں پھر آپ کو پھر ہم آگے ورائٹی دکھا دیں گے کہ کون کون سے اداکار ہیں آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے. اور جب اپنوں سے
اس لہجے میں یا اس طریقہ کار میں اور ایسی سراؤنڈنگ میں ملاقات ہوتی ہے نا جہاں پر آپ خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پر آپ کی گفتگو سے جو ہے سامنے والا لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بطور میزبان جو ہے بڑی خوشی کا اندازہ ہوتا ہے اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. ہمارے لیے باعث مسرت ہے، باعث فخر ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ہمارے پروگرام کے اسی طریقے سے جو ہے ہمارے پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھیں گے، اور آگے بھی ملاقات کا جو سلسلہ ہے اسی طریقے سے جاری رہے گا. جاپان کے ڈپٹی کونسل جنرل کراچی میں تعینات ناکاگاوا یاسوشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. عید الفطر کے پرمسرت موقع پہ انہوں نے خوبصورت سے پہلوؤں کو اجاگر کیا، اردو زبان کا ذکر بھی ہم نے کیا، فن و فنکاری کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. اس کے علاوہ جاپانی ثقافت، سیاحت و تہذیب، پاکستانی روایات کے حوالے سے بھی جو ہے ہم نے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا، اور یہی ایک اچھا سا کانٹینٹ جو ہے یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی جو ہے آپ کے دن کو، آپ کی عید کو جو ہے آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. اپنے میزبان سید زبیر راشد کو پروگرام ٹی ٹائم وائس آف ساؤتھ ایشیا سے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.